جعفر ذریعہ نے جعفر کو مخاطب کیا، میرا علم کہتا ہے کہ مشکل دور کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ شکر ہے رمبو اور اس کے بھائی کو اس بات کی خبر نہیں کہ وہی ہی وہ لڑکی ہے جو اس کتاب کو ختم کرے گی، ورنہ سب شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ خیر پیچھے تو اس کے ویسے بھی پڑے ہیں، وہ اس کو اذیت دے کر خضر کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں، پر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے خضر کو بہت زیادہ طاقتوں سے نوازا ہے، اس لیے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے دو راہیں رکھی ہیں، یہ تو ان پر مقتصر ہے کہ وہ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں یا اللہ کی راہ پر، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے پھر اس کو بھٹکنے نہیں دیتا، وہ اپنے نیک بندے چن لیتا ہے اور ان کی راہوں کو ہموار کرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ سیدھی راہ بتا دیتا ہے اور باعث ٹیڑھی راہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ اب ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اے پاک پروردگار ان کو اچھائی اور برائی کی جنگ میں کامیاب کرے، برائی کو ختم کرے اور برے لوگوں کا انجام عبرتناک ہو۔ جعفر بھی حضر اور ماہی کے لیے بہت پریشان تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اللہ اتنی طاقت دے کہ وہ برائی کو ختم کر سکے۔ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 210-211۔ اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے، یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، نہ وہ اس کے قابل ہیں نہ انہیں اس کی طاقت ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ماہی قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز میں کر رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر کھڑے اسماعیل نے یہ کلام سنا تو اس کا دل ایک بار بہت زور سے دھڑکا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ آدم زادی اپنے رب کو جس طرح پکار رہی ہے اور اس کا رب جس طرح اس سے مخاطب ہے، اسے لگا کہ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے مخاطب ہیں۔ وہ حیران تھا اس بات پر کہ انسان ایک کتاب پڑھ کر اپنے رب سے اتنا قریب ہے، وہ اس کتاب کو ایسے پڑھ رہی ہے جیسے مخاطب اس کے سامنے موجود ہے جس سے وہ اپنے دل کی بات کر رہی ہو۔ نہیں میں تو شیطان کی پوجا کرنے والا ہوں، بھلا میرا دل اس آدم زادی اور اس کتاب کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ ماہی نے سفری بیگ میں اپنے اور خضر کے کپڑے رکھے، وہ سفر کی تیاری کرنے لگی کیونکہ تھوڑی دیر تک ان لوگوں نے نکلنا تھا۔ خضر بھی نماز ادا کر کے ماہی کے کمرے میں آیا اور اس کی مدد کرنے لگا۔ آج پہلی بار اسماعیل کو وہ آدم زادی بری نہیں لگی تھی، وہ چپ کر کے کھڑکی سے ہٹ گیا۔ ارے جلدی کرو، سب گاڑیوں میں بیٹھو۔ سب سامان رکھنے لگے۔ فیصل کے ساتھ گاڑی میں اس کے سب کزنز بیٹھ گئے اور ماہی خضر اور ایک ملازم فرید کے ساتھ بیٹھے، جبکہ خضر اور ماہی کی کوئی مرضی نہیں تھی اس کے ساتھ جانے کی۔ ادھر فیصل ماہی کو اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہتا تھا پر اس کے سبھی کمینے کزن اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے، مجبوراً ماہی کو فرید کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ خضر ماہی دونوں پیچھے بیٹھے۔ جب فرید گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ گھر کا دوسرا ملازم احمد بیٹھ گیا فرنٹ پر، یہ اپنے سفر پر گمزان ہو گئی۔ ماہی ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ خضر کو ماہی کی یہ ادا بھی کل بچوں والی لگی۔ ماہی جو بھی دیکھتی خضر کو بتاتی اور خوش ہوتی، جبکہ فرید اس آدم زادی کو ایسے خوش ہوتے دیکھ کر حیران تھا کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر ماہی کی آنکھوں پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس آدم زادی کی آنکھیں اتنی پرکشش ہے، وہ سوچ کر رہ گیا۔ پھر وہ غور سے اسے شیشے میں دیکھنے لگا۔ خوبصورت سا ناک اور ناک میں خوبصورت سی سونے کی نتلی، گالوں پر خوبصورت ڈمپل، دائیں گال پر خوبصورت سا تل، خوبصورتی سے تراشے گئے ہونٹ۔ وہ اپنے آپ میں ایک مکمل مورت تھی، جو کسی بھی مرد کے سامنے ہوتی تو مرد کا دل ایک بار ضرور دھڑکتا۔ تبھی میں کہوں خضر ایک سلطنت کا، ریاست کا بادشاہ ہو کر کیسے ایک آدم زادی کے عشق میں مبتلا ہے۔
کچھ تو بات ہے اس میں جو ایک جن ذات اس پر عاشق ہو گیا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں؟ میں نے قسم کھائی ہے اس کو مارنے کی، اس کی بلی چڑھانے کی۔ میں اسماعیل کیسے بدل رہا ہوں؟ نہیں، میں نہیں بدلوں گا۔ سفر اچھا خاصا لمبا تھا۔ ایک جگہ گاڑیاں روک دی گئی اور سب نے کھانے کا بندوبست کیا۔ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جلد ہی یہ لوگ اپنے سفر پر آگے نکل گئے کیونکہ رات ہونے سے پہلے انہوں نے اس جگہ پر پہنچنا تھا۔ گرمی کی شدت اور دن اپنے عروج پر تھا۔ جب اسماعیل نے شیشے میں دیکھا، ماہی سو رہی تھی۔ خضر باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ آوارہ لٹیں ماہی کے سونے میں خلل ڈال رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے بال پیچھے کرتی اور پھر سو جاتی، جیسے اس کے بالوں نے اس سے چھیڑخانی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ بار بار اس کے گالوں کو چومتی اور اسے تنگ کرتی۔ اسماعیل کے لیے یہ منظر بڑا دلکش تھا۔ اس نے آج پہلی بار ایک آدم زادی کا اتنا دلکش سراپا دیکھا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اسماعیل کے لبوں کو چھو گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ایک جگہ پر رکی۔ ماہی کی آنکھ کھل گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکنے پر اسے پہلے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا، کیونکہ وہ نیند میں تھی اور ابھی جاگی۔ نیند کے ٹوٹنے پر اس کی آنکھوں میں ہلکے گلابی ڈرے آ گئے۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر اسماعیل کا دل بڑی عجیب سی لہر پر دھڑکا۔ ان آنکھوں نے اس کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ یہ جو اس کو مارنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، اب اس کو نظر بھی کر کے دیکھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ چلو نکلو سب جلدی آؤ، فیصل اور دانیال نے سبھی کو پکارا۔ وہ لوگ ایک پرانے سے ہوٹل پر رکے اور وہاں جا کر کمروں کا بندوبست کرنے لگے۔ کمرے مل گئے تو سبھی نے سامان اٹھایا اور کمروں میں شفٹ ہوئے۔ یہ ہوٹل ہے یا کباڑ خانہ؟ سارا نے دانیال سے کہا۔ دانیال نے سارا کو بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھا۔ میڈم جی، یہ کوئی شہر نہیں ہے، ہم شہر کے حدود سے بہت زیادہ باہر ہیں۔ یہاں سے دور ایک گاؤں لگتا ہے۔ آپ سب کو ایڈونچر کا شوق تھا نا؟ اب پورا کرو اپنا ایڈونچر اور مزے لو۔ ابھی مغرب ہونے والی ہی ہے، ابھی کھانا کھائیں گے اور آج کی رات ریسٹ کریں گے۔ انشاءاللہ کل سے ایڈونچر شروع ہوگا۔ ماہی کو یہاں آ کر بڑا عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس کی چھٹی ہنس کچھ اور طرح کا سگنل دینے لگی، جیسے یہاں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اس کا دل بڑا اداس ہو گیا تھا یہاں آ کر۔ سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ماہی ہوٹل کے بالکنی میں آ کر کھڑی ہوئی۔ بڑا ویران علاقہ تھا، اس سے اس علاقے سے خوف سا آنے لگا۔ دور تو درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ تھا۔ ان درختوں کو دیکھ کر اسے لگا جیسے یہ کوئی بہت ہی پراسرار جگہ ہو، جیسے یہاں کچھ راز دفن ہو۔ یہ تو ان تختوں کا اثر تھا جو اس میں موجود تھے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ تھا۔ تقدیر بڑی ہی ظالم چیز ہے، انسان کو اس جگہ پر لا کر چھوڑتی ہے جہاں سے وہ بھاگنا چاہتا ہے۔